بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشالوی۔ آج کا کالم بعنوان واہ قاضی واہ، سانپ بھی مار دیا اور لاٹھی بھی بچا لی۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ابتدائی فیصلے کے تحت ماضی میں از خود نوٹس کے تحت دیے گئے فیصلوں کے خلاف اپیل کے حق کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اطلاق کے بعد کوئی بھی متاثرہ شخص اپیل کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے کثرت رائے سے کیے گئے فیصلے کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف اور جہانگیر ترین، جنہیں از خود نوٹس کے تحت نااہل قرار دیا گیا تھا، وہ بھی اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر نہیں کر سکیں گے۔ رجیم چینج سے وجود میں آنے والی لوٹوں کی پارلیمنٹ نے بدنیتی میں جن کے لیے قانون سازی کی تھی، وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ ان کے خواب ادھورے رہ گئے ہیں۔ بقول مسلم لیگ نون کے چینی چور جہانگیر ترین کے استحکام پارٹی کے غبارے سے بھی ہوا نکل گئی۔ وہ اب عدم استحکام کا شکار ہو کر بکھر جائے گی، اور بہت ممکن ہے برطانیہ سے براستہ سعودی عرب مینار پاکستان آنے والے لاہوری مرغن غذاؤں کے شوقین میاں صاحب کی پلیٹیں دوران عمرہ ان کے ہاتھوں سے گر جائیں اور وہ واپس چلے جائیں، اس لیے کہ وہ تو پاکستان میں تخت اسلام آباد کے لیے آتے ہیں، اور جب کہ تخت اسلام آباد کے لیے ان کی امیدیں دم توڑ گئی ہیں، تو جیل جانے کے لیے وہ پاکستان نہیں آئیں گے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے فیصلوں میں جہاں پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کیا، وہاں سپریم کورٹ کے وقار کو بھی مجروح نہیں ہونے دیا۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے سے سیاسی امیدیں لگانے والوں کو مایوسی ہوئی، جبکہ جو پاکستان دوست قومی عدالتوں کی بے توقیری سے پریشان تھے، وہ آج ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ قومی عدالتی نظام صراط مستقیم پر چل پڑا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فل کورٹ کا سٹیج اس لیے سجایا تھا کہ ان کی سوچ میں قومی عدالتوں کے وقار کو بلند رکھنے کی سوچ مہک رہی تھی۔ سپریم کورٹ کا اندرونی منظر دنیا بھر کے سامنے تھا۔ اس عمل کا مقصد تھا کہ سپریم کورٹ میں ہونے والے فیصلوں پر درباری تجزیہ نگار اپنی دکانداری نہ چمکائیں۔ سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کو پاکستان مسلم لیگ نون کے علاوہ پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں نے بھی بہترین فیصلہ قرار دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے مصدق ملک نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ جو سبز باغ وہ دیکھ رہے تھے وہ صرف خواب تھے، ان کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا میں احسان مند ہونا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان میں نواز شریف کا مستقبل جو قاضی صاحب دیکھ رہے تھے تاریک تھا، جو مسلم لیگ نون کے سیاسی بونے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ لاہور میں شہباز شریف پر جوتوں کی برسات کو دنیا نے دیکھا، شاید ایسی برسات چیف جسٹس نواز شریف پر نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دور حاضر کی مظلوم ترین سیاسی جماعت تحریک انصاف مستقبل کی حکمران جماعت ہے، اور اگر نواز شریف اس وقت پاکستان میں ہوئے تو اسے قوم پر کیے گئے مظالم کا جواب دینا ہوگا۔ جنرل مشرف کو آصف علی زرداری نے اس لیے عزت و احترام سے بیرون پاکستان بھجوایا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ بے نظیر بھٹو کا قاتل کون ہے، لیکن میاں صاحب کو این آر او دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ قوم جانتی ہے کہ پاکستان میں صحافیوں اور تحریک انصاف پر ظلم و بربریت کی آگ برسانے والا کون ہے۔ مسلم لیگ نون سیاسی مخالفت میں تمام تر اخلاقی اور سیاسی حدیں پار کر چکی ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا کالم جو آپ کے گوش گزار کیا۔ امید ہے کہ آپ قلم قافلہ اور کھاریاں غزل چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔